بڑے مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کی نزدیک ناپسند ہے۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور بہت بری طرح دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لے؟ بے شک تم اپنے بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرمایا دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ اور جب تم صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورے کرتے ہیں تب بھی، جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔